ایک شخص حضرت امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا، دور پرے کہیں سے آیا، کہنے لگا آپ کی آنکھوں نے محمد کو دیکھا تھا، آپ کے نور نے محمد کے نور کو دیکھا تھا، آپ کے ہاتھوں نے محمد کو چھوا تھا، آپ نے محمد کی گود اور محمد کے سینے میں کے نور کو حاصل کیا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں، کہا کہ وہ آپ کو چومنے لگا اور رونے لگا۔ آپ نے اس کی کیفیتوں اور عشق کو دیکھ کے فرمایا، چاہتا ہے کہ میرے نانا ہر روز تیرے خواب میں آئے؟ چاہتا ہے میرے نانا ہر روز تیرے خواب میں آئے؟ تڑپ اٹھا، وجدان میں آ گیا، بے خود ہو گیا۔ جیسے ایک عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں حضور کے مزار کی، حضور کے روضے کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ گئی اور حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے وہیں مر گئے۔ تو شیخ حضرت امام حسن کو شک گزرا کہ یہ مر جائے گا۔ میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، عاشق ہے، دیوانہ ہے اور سچا عاشق ہے، مر جائے گا۔ تو آپ نے فوراً اس کو سنبھالا اور اس کو سنبھال کے فرمایا، تو چاہتا ہے تجھے روز زیارت ہو؟ اچھا تو جب چاہے تجھے دیدار مصطفیٰ ہو جائے؟ تو کہنے لگا عطا فرمائیں، عطا فرمائیں، عطا فرمائیں، بس عطا فرماؤں کہ وجدان کی کیفیتوں میں آ گیا کہ عطا فرمائیں، عطا فرمائیں، عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کر، تجھے ایک موتی دیتا ہوں، جب بھی رات کو پڑھ کے اس کو سو جایا کرے گا تجھے میرے نانا کا دیدار ہو جائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، وہ شخص کہنے لگا کہ انہوں نے عطا کر دیا، وہ لے کے چلا گیا، اور وہ یہاں تک ہو گیا وہ شخص کہ لوگ آ کے اس سے کہتے تھے ہماری یہ زندگی کی مشکل ہے، ہماری یہ زندگی کے مسائل ہیں، ہماری یہ زندگی کی الجھنیں ہیں، ہمیں آقا سے خواب سے پوچھ کے بتا، ہمارا یہ غم ہے، ہمارا یہ دکھ ہے۔ میں آپ دوسرا موتی جو پیش کر رہا ہوں اہل البیت محمد آل محمد کی نسبت سے، اور امام حسن کا پیش کر رہا ہوں۔ پہلا موتی امام جعفر صادق کا پیش کیا ہے اور ہم نے مل کے پڑھا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ مل کے پڑھنا بھول جائیں گے، یہ مل کے پڑھنا شاید بھول جائیں، لیکن اس کے مل کے پڑھنے سے جو 7 سلام آپ نے مل کے پڑھے ہیں، اور اس کے اوپر جو اس کے پڑھنے پہ وعدے ہیں، اور اس کے پڑھنے میں جو برکتیں ہیں، اور اس کے پڑھنے میں جو عطائیں ہیں، اور اس کے پڑھنے میں جو نسل در نسل برکتیں، راحتیں، رحمتیں، عزتیں، دولتیں، بیٹے، نعمتیں، عطائیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو پکڑ پکڑ کے جھنجھوڑیں گے۔ کسی فقیر کی محفل میں تسبیح خانے میں گئے تھے، لمبا سفر کر کے 100 بدگمانی اور وسوسوں نے جھنجھوڑا تھا، 100 چیزوں نے قدموں کو پکڑا تھا اور قدموں کو چلنے سے روکا تھا، لیکن عزم اور عشق، ہمت اور عشق نے تسبیح خانے پہنچایا اور فقیر کی چاروں محفلوں میں بٹھایا ادب کی کیفیتوں کے ساتھ۔ یہ تیری جھولی جو بھری ہے اس پہلی محفل کی برکت سے، یہ تیری جھولی بھری ہے اس دوسری محفل کی برکت سے، تیری جھولی کے کانٹے جو نکلے ہیں تیسری محفل کی برکت سے، اور تیری جھولی میں ہیلے لال جواہر جو آج لوٹ رہا ہے۔ ساری دنیا مہنگائیاں، ساری دنیا پیاس میں، ساری دنیا بھوک میں، ساری دنیا قحط میں، ساری دنیا فقر میں یہ زندگی گزار رہی ہے، تو وہی تو ہے ایک فقیر کی محفل میں گیا تھا اور اس فقیر کی محفل نے تجھے غنی بنا دیا۔ تو کیوں پریشان ہے؟ تو کیوں غم زدہ ہے؟ تیرے پاس تو وہ جھولیاں بھری ہوئی ہیں، خیال کر، پریشان نہ ہو، لا تحزن، غم نہ کر۔ کیوں؟ انشاءاللہ تو بھی ہرا بھرا رہے گا اور تیری نسلیں بھی ہری بھری رہیں گی۔ تو وہاں تسبیح خانے سے اپنے لیے فیصلے کروا کے آیا تھا۔ ہاں میں کہاں کہتا ہوں میں دے رہا ہوں، میں تو ایسی خالی آدمی ہوں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہو۔ میرے پاس کیا ہے؟ میں تو آپ کو قرآن دے رہا ہوں، فرمان مصطفیٰ دے رہا ہوں، اور محمد آل محمد کے موتی دے رہا ہوں، اور ان کی برکتوں سے بتا رہا ہوں کہ کائنات میں اگر ملنا ہے تو اسی سے ملنا ہے۔ تو اتنے لوگ جمع بھی ہو گئے ہیں، رزق کے دروازے ہیں، لنگر عام ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے لیے کچھ نعمتوں کے دروازے کھلوا کے جائیں، کچھ برکتوں کے دروازے کھلوا کے جائیں اور مصیبتیں ٹلوا کے جائیں۔ اب راز بتاؤں، جو راز امام حسن نے فرمایا رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہ اجمعین، امام حسن نے فرمایا جو راز اس بندے کو، اس راز کو میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں، میرے ساتھ پڑھنا شروع کریں، اور وہ چیز آپ کو آتی بھی ہے اور آپ جانتے بھی ہیں، لیکن آج اس راز کھلا کہ اس قرآن کی آیت کا تو یہ فائدہ ہے۔ پڑھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ بھی اس کا راز ہے۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں اس آیت مبارکہ کو آپ نے بچپن سے بچپن تک، جوانی سے بڑھاپے تک
आपने ये आयत मुबारक सुनी है, बस इस राज के अंदर ये राज भी है, इस आयत के अंदर दीदार मुस्तफा है। पढ़ें इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फिर पढ़ें दिल की कैफियतों में डूब के, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ते रहें इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या ना मालूम इस मजमे में कौन सा ऐसा बैठा है और कौन सी अल्लाह की बंदियों में ऐसी अल्लाह की बंदी बैठी है जिसके पढ़ने से उसको रहम आ जाए और अल्लाह इस आयत की बरकतें, इस आयत के फजाइल, इस आयत के कमालात और इस आयत की तासीर इतनी अता कर दे, मेरे और कमली वाले के दरमियान पर्दे हट जाएं, मेरे और कमली वाले के दरमियान दीवारें हट जाएं और दीदारे मुस्तफ़ा नसीब हो जाएं। जो बंदा इसको 7 बार सोते वक्त पढ़ के सोता है, उसका इश्क कामिल हो, उसका विजदान कामिल हो और उससे कहीं ज्यादा उसका यकीन कामिल हो। कोई बंदा आज तक कायनात में ऐसा नहीं मिला कि जिसको इसका कमाल, इसकी तासीर और इसकी बरकत और इसका फैज और इसका करम ना मिला हो।